جس موضوع پر پچھلے جمعے میں کچھ عرائض پیش کیے تھے وہ موضوع ہے دشمن کی شناخت، دشمن شناسی، اپنے دشمن کو پہچاننا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کے مقاصد کیا ہے، دشمن چاہتا کیا ہے، کہ ہمیں دشمن کے مقاصد کا پتہ چلے تاکہ ہم اس حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں، دشمن سے مقابلے کی ہم اپنی حکمت عملی تیار کر سکیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کسی اچھائی کو برداشت نہیں کرتا، کسی خوبی کو ہمارے بارے میں وہ برداشت نہیں کرتا، اسے قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان ترقی کریں، مسلمان اچھا کھائیں، مسلمانوں میں اچھی صفات ہوں، یہ دشمن کو نامنظور ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب کون ہے؟ جو زیادہ مشہور ہے یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو یہ بڑے دشمن کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر و بھلائی نازل ہو، وہ نہیں چاہتے۔ ما یود الذین، وہ بالکل نہیں چاہتے۔ یعنی کفار اور مشرکین مسلمانوں میں اس قدر بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور یہ دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان بھی ترقی کریں، مسلمان کے اندر بھی اچھائیاں ہوں، مسلمان بھی کوئی خوبیوں کے مالک ہوں، مسلمان بھی خوشحال ہو، وہ نہیں چاہتے۔ نمبر دو ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈھیلے پڑے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ ڈھیلے پڑ جائیں، مسلمان ان سے کیا ساز باز کریں، مسلمان ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، مسلمان ان سے سمجھوتا کر لے، کیا نرمی اختیار کرے، بتوں کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے، ان کی برائی بیان نہ کریں، نہ کہیں کہ مثلا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیکار ہے۔ یعنی اپنے اصولی جو موقف ہے مسلمانوں کا اس میں کیا کریں، وہ تھوڑی سی لچک پیدا کریں، دشمنوں کے مقابلے میں وہ لچک پیدا کریں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ لچک پیدا کریں۔ اس ذریعے سے مقصد کیا ہے ان کا کہ جب مسلمان ڈھیلے پڑ جائیں گے، باتوں پہ سمجھوتا کر لیں گے، کہیں کہ تم جہاد کی آیات کو اپنی کتابوں سے کورس سے نکال دو، ٹھیک ہے، تو اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جب جہاد کا تصور مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو پھر دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی انگیزہ نہیں ہوگا، کیسے لڑیں گے؟ آپ دیکھیں کہ روس نے جب افغانستان پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر امریکہ آیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر افغانی مسلمانوں نے ان دو کافر طاقتوں کو اپنے ملک سے باہر نکال کیا ہے تو کس طاقت کے لحاظ سے؟ اسی جہاد کے لحاظ سے، جہاد کے ذریعے۔ البتہ اس میں سازشیں بھی بہت زیادہ تھی اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ ایک کلی بات کو لیں کہ کس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا؟ جہاد کے ذریعے سے۔ اگر یہ جہاد کا کنسیپٹ اور تصور نہ ہوتا تو یہ کیسے اپنے ملکوں کو آزاد کرا سکتے؟
یعنی ان کے اندر کیا ہے؟ سستی پیدا ہو، سست پڑ جائے، ڈٹ کے نہ کھڑے ہو، کیونکہ جب ڈٹ کے کھڑے ہوں گے تو دشمن کچھ نہیں کر پائے گا، جب اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ظاہر دشمن پھر آگے بڑھ جائے گا۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمان سختیوں میں ہو، مسلمان مشکلات میں رہے، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی آرزو ہے۔ سورہ آل عمران کی 118 آیت میں ہے کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سختیوں میں رہو، مشکلات میں رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ دشمن کی آرزو ہے کہ مشکلات میں رہے مسلمان ہمیشہ، ان کی اقتصادی حالت بھی تباہ رہے، مفلوق الحال رہے، خوشحالی نہ ہو، تعلیم کے میدان میں بھی، اقتصاد کے میدان میں بھی، فلاح و بہبود کے میدان میں بھی، یہ سختیوں میں رہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں جو اس کے پہلے جملے ہیں اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار مت بناؤ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یہ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے، ان کو ذرا سا بھی موقع ملتا ہے برائی اور شر پھیلانے کا تو یہ شر پھیلانے سے نہیں چوکتے۔ کبھی بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی کچھ باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو بغض ان کے سینوں کے اندر ہے تمہارے خلاف، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ بغض ہے۔ آج اس غزہ کی جنگ نے سب کو عیاں کر دیا ہے کہ کتنا ان کو انسانوں سے محبت ہے، کتنا یہ انسان دوستی میں آگے ہیں، اور ساری صورتحال آپ کے سامنے، خود ان کے اپنے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تم زیادتی کر رہے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کو مشکلات میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا دشمن، اور ایسا ہی ہوتا ہے، دشمن کبھی اپنے دشمن کو آسودہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہتا ہے یہ مشکلات میں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے وسائل سے، اس سے اور اپنے اسلحہ سے غافل ہو جائیں، اپنے وسائل سے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت مجھے فیصدی تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ کتنے فیصد یہ مسلمان ممالک ان کی انرجی کی ضروریات کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مسلمان نہ کریں تو یہ عالمی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ کہا کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے مال و اسباب سے چشم پوشی کر لو، اس سے غافل ہو جاؤ، آگے قرآن کہتے ہیں کہ وہ پھر یک بارگی تم پر جو ہے نا حملہ کر دیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی 102 نمبر آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اس کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ کا زمانہ ہو، جنگ کا وقت، اور آپ ان مسلمانوں کے ساتھ ہو تو وہاں پر نماز پڑھنی ہو تو اس میں حکم ہے کہ نماز کی حالت میں بھی مسلمان اپنا اسلحہ زمین پر نہ رکھے، جنگ کی حالت میں، نماز کی حالت میں بھی اپنا اسلحہ زمین پر نہ رکھے، اسلحہ سے لیس اسی طرح سے اسلحہ پہنے ہوئے نماز پڑھے، اور اس میں ہے کہ نماز خوف ادا کی جائے۔ آدھے لوگ ان سے جنگ کرتے رہے اور آدھے لوگ نماز پڑھے رسول اللہ کے ساتھ، اور پھر وہ طریقہ ہے کہ آدھی وہ پڑھ کے وہ چلے جائے، رسول خدا یا جو بھی نماز پڑھانے والا ہے وہ ان کا انتظار کرے یہاں تک کہ دوسرے لوگ آ کے باقی نماز پڑھیں، تو خوف یعنی جنگ کی حالت میں نماز قصر ہو جاتی ہے۔
ایک سفر میں ہوتی ہے۔ یہ نماز جو ہے مولا امیر المومنین نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں عصر کی نماز پڑھی ہے، وہ نماز خوف تھی، یہ جو جنگ کی حالت میں نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں ہے کہ اپنا اسلحہ زمین پر نہ رکھو، کیوں کہ کافر چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں، اپنے مال و اسباب سے غافل ہو جائیں اور ہم ان پر یکدم حملہ کر دیں۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ سب دیکھ لیں، آپ کے اسلحہ بنانے پر پابندی ہے، ابھی بھی پاکستان کی کچھ کمپنیوں پر کیا ہے، امریکہ نے پابندی لگائی، یہ کچھ میزائل ٹیکنالوجی یا کچھ اور، یا یہ جو ہے ایئر فورس میں جو طیارے استعمال ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو پاکستان کے پاس ہے وہ مثلا کہیں اور نہیں دے سکتے بنانے پر۔ اب ایران پر کتنی پابندیاں ہیں، کس لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی روکو، اپنا جو ایٹمی آپ کا پروگرام ہے اس پر عمل درآمد نہ کرو، اس کو روک دو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ایٹمی جو ہمارا پروگرام ہے وہ پرامن صلاحیتوں کے لیے، اپنے ملک کی جو ہماری انرجی کی ضروریات ہے یہ ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی تم پابندیاں ہیں۔ کیوں ہے؟ وہ نہیں چاہتے مسلمان بھی ہر لحاظ سے کیا ہم کبھی ہوں۔ یہ دشمن کی آرزو ہے اور خواہش ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ عیسائی اور یہودی بن جائے مسلمان، اگر یہ عیسائی اور یہودی نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ رہے۔ اور اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اگر انہوں نے یعنی صرف نکاح کی حد تک مسلمان ہیں یا جنازے کی حد تک مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی اسلام کا ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ وہی جو دشمن چاہتا ہے اور اس نے کیا ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے کہ بھائی اس کی حکمت عملی کیا ہے اور اس نے کیا کیا اقدامات کیے۔ ارشاد رب العزت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دے۔ اہل کتاب بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے۔ انہیں تمہارے ایمان سے غرض ہے، وہ تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ مومن ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ پر، دین پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تب ہم مسلمانوں کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں جب یہ ان کا ایمان ان سے لے لیا جائے۔ تو دشمن ہمارے ایمان کے در پہ ہے، دشمن ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ اور یہی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کتنے صاحبان ایمان مسلمان ہیں، اکثریت کیا ہے؟ ایسے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، ان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی چالوں کا ہمیں توڑ کرنے کی توفیق عطا فرما۔